بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنجے پھپھا پھپھا جان بڑے زندہ دل انسان ہیں۔ وہ بہت بڑے بیوروکریٹ، بہت بڑے شگفتہ مزاج، بہت بڑے غریب نواز اور بہت بڑی جبین نیاز کے اکلوتے مالک ہیں۔ پھپتی کیا کستے ہیں، پاوڑا سر میں مارتے ہیں۔ گھر لوٹتے ہیں تو تھکاوٹ ان کے کندھوں پر بیٹھی ان کی زوجہ محترمہ کا منہ چڑھاتی ہے۔ کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ تھک کر ایسے گھر تشریف لاتے ہیں کہ جیسے دفتر خارجہ میں چپڑاسی بھرتی ہوئے ہیں، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ فائلیں ہی اتنی سخت دستخط کے لیے بن جاتی، بن بتائے بھاگی چلی آتی ہیں کہ تھکنا نڈال ہونا ایک فطری امر ہے۔ پھپھا جان دفتر میں فراش تو ہیں نہیں، گریڈ 21 کے آفیسر ہیں، لہذا افسر دستخط کر کے بھی تھک جاتے ہیں۔ بذریعہ جہاز اندرون ملک یا بیرون ملک دوروں سے تھک جاتے ہیں۔ وہ تو بندہ مزدور ہوتا ہے کہ جو مزدوری کر کے بھی نہیں تھکتا۔ اے بندہ مزدور نہ کر اتنی مشقت، کاندھے پہ تکن لاد کے کیوں شام کو گھر آئے۔ جا کر کسی دفتر میں تو صاحب کا ہنر دیکھ، بیکار میں بیٹھے تو وہ مصروف نظر آئے۔ سر بالکل ریٹ کے لوٹے جیسے، نہ گول اور نہ بیضوی، سر کی رنگت چہرے جیسی، دونوں جڑواں شہروں کی طرح۔ سر اور چہرے میں کوئی حد یا کوئی خط تقسیم نہیں۔ سوتے میں اگر ان کا منہ یا سر ڈھونڈنے لگیں تو نتنوں کی مدد نہ لی جائے تو ڈھونڈنے والا بھٹکتا پھرے۔ اپنی گنجا پردازی کے قصے سناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ٹرین کا لغوی مطلب وہ لوٹا یا برتن ہے جو راہٹ سے پانی نکالنے کے کام آتا ہے۔ ان کے بال تو شادی سے پہلے بھی گرتے تھے، مگر شادی کے بعد گرتی ہوئی دیواروں کو ایسے دھکے پڑے کہ اس کام کی جلد ہی تکمیل ہو گئی جو پچھلے کئی سالوں سے جاری تھا۔ اس طرح ان کے ٹکلے پن کو گنجے عروس بھی کہا جائے تو مزاح کا نہیں۔ گنجفے بازی اور پھٹ بازی سے متنفر، سر اور چہرے کے یکساں خد و خال والے پھپھا جان اپنی اس بشری کمزوری پر بھی خدا تعالیٰ کے یہاں سراپا تشکر ہیں۔ اپنے سر کو آئینے کے مقابل رکھ کر فرماتے ہیں کہ آئینے میں فٹ بال یا فٹ بال آئینے میں کیسا لگتا ہے۔ فرماتے ہیں خدا کا کرم دیکھیے، نہ صابن کا استعمال، نہ شیمپو کا وبال۔ ایک کپڑے کا میلا کچالا ٹکڑا گاڑی میں اور ڈسٹر کی ذمہ داری نبھاتا ہے، وہی کپڑا گاڑی اور جوتے صاف کرتا ہے۔ ضرورت پڑنے پر سر پر پڑی مٹی پونچھ سکتا ہے۔ یوں بنا کریم یا تیل سر پر قدرتی چمک کبھی ماند نہیں پڑتی۔ بارش کے قطرے اگر سر پر یعنی راہٹ پر پڑیں تو دور سے موتی نظر آئیں، چمکتے ہوئے موتی جو چمکے بھی چلے جاتے ہیں، بلکہ اب تک تھک بھی گئے چمک چمک کر۔ روز عید ٹی وی پر مشاعرہ سننے بیٹھے تو ایک شعر پر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ شعر تھا: تمہارے پھپھا وہ گنجے والے جو لے گئے تھے باریک کنگھی، مہینہ ہونے کو آ گیا ہے، نہ اس نے دیتی نہ ہم نے منگی۔ پھپھا جان کی عادت ہے کہ وہ اپنی اس قدرتی معرومی کو کبھی بھی سنجیدگی سے نہیں لیتے، بلکہ بر وقت ہر لمحے اپنی ذات کو گنجا افسر، گنجا فرشتے، گنجے میاں اور دیگر گنجی اصطلاحات سے محظوظ کرتے رہتے ہیں۔ بالوں کے متعلق کبھی یہ نہ سوچا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ خود فرماتے بال ہوتے تو کیا ہوتا، جوؤں کا عذاب ہوتا، شیمپو خانہ خراب ہوتا، وقت کا ضیاع جناب ہوتا۔ وہ بالوں کی محرومی کی بجائے ان نعمتوں اور محبتوں کا شمار کرتے ہیں جو قدرت نے انہیں عطا فرمائی ہیں۔ تیری گنجا پروری سے میرے دن گزر رہے ہیں، نہ گلہ ہے دوستوں سے نہ شکایت زمانہ۔ پھپھا جی پر عوامی مقامات پر بہت سی نامانوس آوازیں بلکہ اشتعال انگیز آوازیں کسے جاتے ہیں۔
کچھ فوراً سمجھ میں آتے ہیں اور کچھ دوسرے دن جا کر۔ مثلاً یہ کہ ایک دن بچوں کو اسکول سے گھر واپس لینے گئے تو کسی ستم ظریف نے چنے کے بڑے دانے سے ایسا نشانہ باندھا کہ ٹن کی آواز سنائی دی، مگر اس ازدحام میں نامعقول نشانچی کا آج تک علم نہیں ہو سکا۔ وہ ہتے چڑھتا تو اسے معلوم پڑتا کہ مفت کی نشانہ بازی کیا ہوتی ہے۔ ان کے فرزند نے گھر آ کر بتایا، دو کلاس فیلوز اپنا ابا حضور کے گنجے پن کے اصلی یا نقلی ہونے پر شرط لگائی ہے۔ پھپھا کا کہنا تھا کہ مقام شکر ہے کہ لڑکوں نے ہیلمٹ کی شرط نہیں لگائی۔ سبزی فروش ان کے دروازے پر آ کر ٹنڈے ہی ٹنڈے، کدو ہی کدو کے ہو کے لگاتا تو پھپھا اس ٹٹ پونجے کو سب و شتم سے نوازتے کہ مردود، تیرے پاس کوئی دوسری سبزی نہیں ہے؟ کہ حجام میاں بھی ایک دن اپنی حد سے بڑھنے لگا کہ صاحب اس طرح تیز کرنا ہے، سر ادھار دے دیجئے۔ پہلوان سے پالا پڑا تو چھپ گئے، پوچھنے لگے، صاحب یہ گرز کہاں سے بنوایا ہے، ہمیں بھی بتائیے۔ ٹی وی دیکھتے تو فرزند ارجمند انہیں کہتے کہ ٹی وی کے سامنے مت بیٹھیں، ٹی وی سکرین پر لشکارے پڑتے ہیں۔ بیگم صاحبہ چھٹی کے دن ان کے گرز پر تیل مالش کرتی تو فرماتے، اسے کہتے ہیں تیل کا ضیاء۔ اور تو اور ایک بازاری گداگر نابینا انہیں دیکھ کر کہتا ہے کہ گنجے جی خیرات دو، تمہیں اللہ میاں بال دیں گے، سر پر کالی فصلیں لہرائیں گی۔ بیگم کی رضا کیا ہے؟ پھپھا جان کا سر چمکدار اور مضحکہ خیز کچھ یوں ہے کہ سرکار سر کا اوپر والا حصہ لمبوترے کدو سے حد درجہ مشابہت رکھتا ہے۔ سر کی رنگت چہرے سے زیادہ صاف ہے، بلکہ صاف شفاف۔ پھپھا جان اپنی بیگم فارمی سے بہت سخت پیار میں مبتلا ہے۔ ادھر بیگم فارمی ہیں کہ پھپھا کی سی ایس پی بیوی ہیں، صرف آرام کرتی ہیں یا پیار کرتی ہیں؟ جب کہا میں نے کہ پیار آتا ہے مجھ کو تم پر، ہنس کے کہنے لگے، اور آپ کو کیا آتا ہے؟ علاوہ ازیں پھپھی فارمی شہر کے 60 گپی کلبوں کی ممبر ہیں۔ پھپھی فارمی نے کوئی چند روز میں سہیلیاں خوش خوراک کا ریوڑ پال رکھا ہے۔ کالونی والوں کی ویلفیئر سوسائٹی، مسلم سوسائٹی اور بے خبر تنظیم کی صدر ہیں، بلکہ تاحیات صدر ہیں۔ کھانا سیکھنے کے بہت سے پروگراموں میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کر چکی ہیں۔ انہوں نے کھانا سکھانے والے پروگراموں میں شرکت کا اعزاز پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی حاصل کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کھانا پکانا ہرگز نہیں جانتی۔ انہیں جو ڈشز بنانا آتی ہیں وہ انسانوں کو کھانا نہیں آتی۔ پچھلے سال جسمانی، دماغی اور زبانی ورزش کے لیے غیبت قضا یعنی لیڈیز جم جوائن کیا۔ پورے سال کی فیس جذبات کی لہروں کی نظر کر آئیں۔ جب دوسرے ماہ چھوڑ آئیں، دھیان دیا گیا کہ نوکروں سے کام لیتے ہوئے انرجی خرچ ہوتی رہتی ہے۔ شاپنگ کرنا روز مرہ کا معمول ہے، اور اگر بھول جائیں تو سوچتی ہیں کہ کچھ بھول ہوئی ہے۔ بیوٹی پارلر کی روزانہ وار ممبر ہیں، 2-4 مرتبہ اپنے شوہر صاحب کے ہمراہ مختلف کلبوں میں گئیں تو ان کی سہیلیاں نے خوش خوراک نے ان کے شوہر کا گنج عروج زیر بحث لانا شروع کر دیا، کیونکہ پوری دنیا کے مسائل سہیلیوں نے ہماری پھپھی فارمی کو اکساؤ بلکہ بھڑکاؤ پروگرام کے تحت مفت مشروم کی عنایات سے نواز دیے کہ انہیں کسی چیز کی کمی ہے۔ نقلی بال کیوں نہیں لگواتی؟ شوہر کا قد نما سر ہر جگہ ساتھ لیے پھرتی ہیں۔ کنجوسی کی یہی حالت رہی تو صدارت سے بھی ہاتھ دھوئے جا سکتے ہیں۔ سہیلیوں کے فرمان کے مطابق اپنے میاں کے ساتھ پر کوئی امپورٹڈ کیپ ہی رکھ دیا کریں۔ گریپ فروٹ کی شکل کا سر پہلی مرتبہ دیکھا ہے؟ تم کیا گول مٹول دنیا کا نقشہ ساتھ لے کے پھرتی ہو؟ کیا تم نے میاں کے سر پر پینٹ کروایا ہے؟ کلب کی فارغ البال خواتین غیر خانہ زالہ باری والے دن
ہدایت جاری کرتے ہیں کہ میاں کو باہر نہ نکالنا۔ خاوند سے ان کے گنجے پن کے خاتمے کے لیے کہتی ہیں تو ان کے جواب کے مطابق دنیا کے اکثر بڑے لوگ گنجے ہی گزرے ہیں۔ گنجا ہوں تو بیگم یہ کوئی عیب نہیں ہے، جتنا کوئی گنجا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہے۔ لیلن ہو کہ چرچل ہو کہ ماؤ ہو کہ مترا، تاریخ کے ہر موڑ پہ ایک گنجا کھڑا ہے۔ بڑی مشکل سے یہ شاہین بیگم کی طفلانہ بلکہ سہیلیانہ خواہشات کے زیر دام آ گیا۔ شہر کے سب سے مہنگے سرجن کے پاس جا پہنچے۔ بال تھے تو مصنوعی مگر خوب مہارت سے پھپھا کے گنجے لمبوترے سر پر لگائے گئے تھے۔ سر کی چمک اگرچہ ختم ہو گئی مگر شخصیت نکھر گئی تھی۔ پھپھا کسی فلمی ہیرو سے کم دکھائی نہ دیتے تھے۔ مصنوعی بال لگواتے ہی پھپھی سے ہمیں فون کرواتے ہیں کہ بیٹے تمہارا گنجا پھپھا ختم ہو گیا ہے۔ یہ خبر سن کر ہمارے اوسان خطا ہو گئے۔ ہماں بے گمانی کی حالت میں در افسر پر پہنچے۔ پہلی نظر پھپھی فارمی پر پڑی۔ خوب بنی ٹھنی لدی پھندی گجروں کو اور سر اور کلائی میں لٹکائے ادھر ادھر مٹکتی پھر رہی تھی۔ ماموں کا پوچھا تو کہکے لگانے لگی۔ ماموں پر نظر پڑی تو پہچانے نہ گئے۔ واہ جی واہ تبدیلی، تیرے یہ کیا کہنے۔ پھوپھا جی میز بجا رہے تھے، حسب معمول گنگنا رہے تھے، مگر آج بول اور تھے، شہر جاناں میں گنجا رہا کون ہے۔ پھوپھی فارمی خوشی سے پھولے نہ سماتی۔ وہ بار بار اپنی حقیقی انگلیوں کو پھوپھا کے نقلی بالوں پر پھیر دی اور سہیلیوں کو فون کیے جاتی۔ ہم نے مشورہ دیا کہ تمام کلبوں میں لکھ کر لگوا دیں، دامن سر کو گلزار بنا رکھا ہے، دیکھنے والوں کبھی ان کا سر تو دیکھو۔ پھوپھی فارمی جب سر پر ہاتھ پھیرنے سے باز نہ آتی تو پھوپھا منمنا اٹھتے کہ ایک گنجے کے سر پر کون سا چراغ جلا ہوگی۔ مگر افسوس کہ پھوپھی فارمی کی حسرت دیرینہ کو تمام ہوئے ابھی 4 ماہ ہی گزرے تھے کہ حج کی منظوری کا پروانہ دونوں میاں بیوی کو خاک کے حجاز پر سر پر سجود ہونے کا حکم صادر فرما گیا۔ حج سے پھوپھا واپس لوٹے تو پھر وہی پہلی سی تھی چمک، وہی روب دبدبا، تاب افسرانہ۔ سر پر ہاتھ پھیرا، بیگم کی حسرتوں کے خون کا پوچھا تو فرمانے لگی، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رو رسم حاجیانہ، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رو رسم حاجیانہ۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں میری انگلی میری مرضی۔